چلیے نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. یہ کون سا غزوہ ہے؟ غزوہ بدر اولا. کون سا غزوہ تھا؟ جی کون سا تھا؟ جی بتائیں. تو کیوں اس کو کہا گیا غزوہ بدر اولا؟ جو وہ قتل ہوا تھا. جی ابھی تو میں نے بتایا کہ بدر کے مقام پہ یہ ہوا تھا، اس وجہ سے غزوہ بدر اولا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد غزوہ ذوالعشیرہ کیا تھا؟ آپ بتائیں گے؟ نہیں آتا. جی اب بتائیں. فالو کرنے کے لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو وہاں پہ ان کا جب وہاں پہ پہنچے تو یہ قافلہ آلریڈی وہاں سے گزر چکا تھا اور یہ مقام عشیرہ کا تھا. تو یہاں پہ غزوہ ذوالعشیرہ یہ اس کو بتایا گیا. اور یہ قافلہ کتنا بڑا تھا، اتنا زیادہ مال تھا اس کے اوپر، یعنی سمجھ لیں کہ مکہ کے ہر گھر کی انویسٹمنٹ اس میں ہوئی ہوئی تھی اس قافلے میں، اس لیے بہت ہی قیمتی قافلہ تھا سمجھ لیں. اور جب ابو سفیان یہاں سے بچ کے نکل گیا تو اب اس نے سوچا کہ جب میں نے واپس آنا ہے، ظاہر ہے واپسی بھی ہوگی اس راستے سے، تو جب میں واپس آؤں گا تو پھر کیا ہوگا. اور یہی چیز پھر سمجھ لیں ایک پیش خیمہ بنی غزوہ بدر کا، جو اصل غزوہ بدر جس کو ہم کہتے ہیں. اچھا اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ کوئی اور اہم واقعہ ہوا؟ جی 30 رجب کو جو ہے نا مسلمانوں کے ہاتھوں جو قتل ہوا تھا، اور انہوں نے اس کے اوپر بہت بڑا پروپیگنڈا کیا کہ دیکھو انہوں نے حرمت والے مہینے کو پامال کیا. حالانکہ جو خود کام کر رہے تھے وہ اس سے کہیں زیادہ بڑے تھے کہ مسجد حرام سے روکنا کسی کو. کیا روکا تھا انہوں نے مسجد حرام سے؟ کیسے روکا تھا؟ بہت بات کی بات ہے. شاباش. سعد بن معاذ جو تھے وہ گئے تھے اور ان کی فرینڈشپ کس کے ساتھ تھی؟ بہت زیادہ. پڑھتے نہیں ہیں گھر جا کے؟ بالکل نہیں پڑھتے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیوں یہاں پہ یہ بات آئی کہ جو ہے نا وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام سے کب روکا انہوں نے؟ پھر اس وقت عمرہ کرنے چلے گئے. ابھی تو میں نے سیرت اتنی پڑھائی نہیں کہ عمرہ کرنے گئے کس وقت کی. ابھی ہمیں پھر اس کا مطلب میں آگے کیا چلوں. آپ نے ریویو کیا لیکن ہارڈ تھا تو مجھے سے اسی بات کیوں نہیں پوچھا؟ جب میں آپ کو پڑھانے کے لیے آؤں اس سے پہلے آپ میرے سے سوال کریں. جب میں آپ سے سوال کروں تب نہیں کہیں گے اٹس ہارڈ. میں تو اتنی آسان زبان میں بتاتی ہوں کہ اس کے اندر آپ کو کوئی مشکل ہوتی ہے اس وقت آپ کہتے ہیں بالکل سمجھ آ گئی، لیکن اگر آپ گھر پہ نہیں پڑھیں گے تو پھر نہیں آئے گا. بات یہ کہ سعد بن معاذ جو تھے امیہ بن خلف کے ساتھ جو ہے ان کی بہت زیادہ فرینڈشپ بھی تھی، یعنی اتنے زیادہ فرینڈس تھے. اور بزنس فرینڈشپ جس کو کہتے ہیں بزنس پارٹنرشپ، کہ جب وہ کہیں تجارت پہ جاتا تھا تو مدینہ سے گزرتا تھا تو ان کے گھر ٹھہرتا تھا، اور جب یہ کہیں آتے تھے ادھر کو مکہ کی طرف تو یہ اس کے پاس ٹھہرتے تھے. تو جب یہ آئے مکہ
کسی بھی بات کی وجہ سے، تو جب ظاہرہ مکہ آتے تھے تو پھر طواف ضرور کرتے تھے. اب روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی کافروں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ جو کہ یہ ابھی مسلمان ہو چکے ہیں، تو وہ ابھی چونکہ یہ بات نہیں جانتے تھے، تو یہ جب آئے ہیں ان کو یہ تو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکشن انہوں نے دی ہے، ان لوگوں نے، انصار نے. سعد بن معاذ تو وہاں کے سردار تھے، تو انہوں نے امیہ بن خلف کو جب کہا سعد بن معاذ نے کہ میں طواف کرنا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا کہ ذرا ٹھہر جاؤ، ذرا لوگ جب نہیں ہوں گے تو اس وقت کرنا. اور بہت چلچلاتی دھوپ جو بالکل سخت دوپہر تھی، تو اس نے کہا کہ اچھا اب طواف کروں، اور وہ لے کے اور ان کو ساتھ طواف کر رہا تھا. وہاں سے ابو جہل آ گیا، اس نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کوئی بات گڑبڑ لگتی ہے نا کہ اتنی دوپہر کو کون طواف کر رہے ہیں، جس وقت کوئی بھی نہیں ہوتا، سب آرام کر رہے ہوتے. تو اس نے جب دیکھا تو یہ سعد بن معاذ تھے، اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی، ہمارے جو بھاگے ہوئے لوگ ہیں ان کو تم پناہ دے دو اور خود یہاں پہ آ کے آرام سے طواف کرنے لگو. خدا کی قسم اگر تم امیہ کے ساتھ نہ ہوتے آج بچ کے واپس نہیں جا سکتے تھے. اور حالانکہ عرب کی یا قریش کی یہ روایت تھی، کبھی کسی کو مسجد حرام سے نہیں روکا گیا تھا، نو میٹر واٹ. یعنی اتنا بھی حد تک آپ جانتے ہیں کہ اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لیتے تھے نا اگر حرم میں، تو اس کو کچھ کہتے نہیں تھے، نکالتے نہیں تھے. تو اتنی زیادہ دشمنی ہو گئی کہ اب تم یہ کہنے لگے ہو. تو انہوں نے بھی پھر ان ریٹرن کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم مجھے یہ کہتے ہو اور یہ دھمکی دیتے ہو تو پھر میں بھی تمہارے ساتھ وہ کروں گا جو تمہارے لیے بڑا تکلیف دہ ہوگا. یعنی کہ اب تم لوگ بھی جب تجارت کے لیے جاتے تو ہمارے راستے سے گزر کے جاتے نا، پھر دیکھنا کہ ہم تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں. یہ بات یاد رکھنی ضروری ہے کہ انہوں نے کیسے روکا تھا. تو یہ آیت، اس آیت کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں سورہ بقرہ کی جو آیت ہے کہ اس کے اندر بھی بتایا گیا کہ تم تو یہ کہتے ہو نا کہ انہوں نے شہر حرام کے اندر انہوں نے اس کی حرمت کو پامال کیا، اس کے اندر قتال کیا، اور اپنے حال دیکھو. اور یہ ہر ٹائم کے لیے ٹرو ہے، یہ آج کے لیے بھی ٹرو ہے. بعض لوگ مسلمانوں کو بہت بلیم کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے کام نہیں دیکھتے کہ انہوں نے اس سے بہت بڑے کام کیے ہوتے ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد شعبان میں ایک بہت بڑی چیز ہوئی تھی، وہ کیا تھی؟ قبلہ کی تبدیلی. اب یہ بھی بات بہت سمجھنے کی ہے کہ بدر سے کچھ عرصہ پہلے ہی، یعنی شعبان کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ رمضان. اور رمضان میں کیا ہوا تھا؟ رمضان میں ہی یہ غزوہ بدر ہوا. تو اس سے سوچے کہ ایک مہینے پہلے ہی صرف قبلہ تبدیل ہوا. اور ایک بہت اہم بات جو آپ کو بتانی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ہی صفہ والوں کا چبوترا بھی بنا. یعنی صفہ والے کون لوگ تھے پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ یہاں پہ نہیں ہے اس لیے ہم اس کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ پڑھنے کے لیے آتے تھے، سیکھنے کے لیے آتے تھے، علم لینے کے لیے آتے تھے، تو ان کے لیے ایک، ہم ویسے اپنی زبان میں اس کو چبوترا کہہ دیتے ہیں لیکن چبوترا نہیں ہے. صفہ کا مطلب کیا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، اور صفہ والے کون تھے اس کو بھی، کیونکہ یہ اس سے پہلے ہی، یعنی تقریباً سمجھ لیں 2-3 ہفتے پہلے ہی رمضان میں جب بدر ہوئی ہے اس سے کچھ عرصہ پہلے ہی، کیونکہ یہ صفہ کا جگہ بنائی گئی تھی اور ان کو یہاں پہ سیٹل کیا گیا تھا. تو اس لیے یہ دیکھنا، صفہ کہتے ہیں اس جگہ کو جس کے اوپر چھت پڑی ہو. اور مسجد نبوی میں وہ جگہ پوری جگہ پہ چھت نہیں پڑی ہوئی تھی، صرف تھوڑی سی جگہ پہ چھت تھی، اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ صفہ والوں کے لیے، ٹھیک ہے، یہ صفہ والوں کے لیے، یہ لوگ یہاں پہ رہیں گے. یعنی جس وقت یہ ان لوگوں کوئی لوگ پڑھنے کے لیے آئیں گے، سیکھنے کے لیے آئیں گے، علم لینے کے لیے آئیں گے، تو ان کے لیے یہ جگہ مختص کی گئی تھی. اور اس کے بارے میں بہت ساری باتیں آتی ہیں کہ صفہ میں جو سب سے پہلے آنے والے تھے وہ مہاجرین تھے، اس لیے کہ مہاجرین آپ کو پتہ ہے ایک تو مائگریٹ کر کے آتے ہیں، ان کے پاس یہاں پہ کچھ رہنے کو نہیں ہے. بے شک انصار نے ان کو اپنے گھر آفر کیے تھے، لیکن کچھ لوگ اتنی زیادہ چاہت رکھتے تھے، علم کی اتنی طلب تھی ان کے اندر کہ سبحان اللہ وہ کہتے تھے گھر میں رہیں گے تو، یعنی وہ ٹائم تو آپ دور رہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس ٹائم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہہ دیں تو ہم تک نہیں پہنچے گی، تو آل دا ٹائم وہاں پہ رہتے تھے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو پتہ ہے حجرہ کہاں تھا؟ مسجد کے ساتھ بالکل اٹیچ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت زیادہ مسجد میں گزرتا تھا. اب جب مسجد میں گزرے گا تو صحابہ نے جنہوں نے علم لینا ہے، پہلی درسگاہ ان کی کون تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم.
تو اب وہ جو علم لینا ہوگا تو کہاں رہنا ضروری ہے؟ مسجد میں، کہ آل دا ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، تاکہ کوئی ایک بات بھی ایسی نہ رہ جائے کہ جو ہم سے چھوٹ جائے، کوئی مس ہو جائے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ باہر سے جو شخص بھی اللہ کے رسول سے ملنے آتا، اس کی جان پہچان اگر مدینہ کے کسی گھر میں ہوتی تو وہاں ٹھہرتا، ورنہ اصحاب صفہ کے ساتھ قیام کرتا تھا۔ یعنی ایک طرح سے چھوٹا سا سمجھ لیں، کہتے ہیں کہ موٹل، یا ایک طرح سے جو سرائے مسافر خانہ بھی وہی بن گیا۔ اور یہ بھی ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ انصار میں سے بھی کچھ لوگ اپنے گھر چھوڑ کے صفہ میں آ کے رہنے لگے تھے، کیونکہ علم لینا تھا تعلیم کے لیے۔ اور ابو ہریرہ، اس میں بہت زیادہ ایک جو بڑا نام ہمیں پتہ چلتا ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا پتہ چلتا ہے۔ حالانکہ وہ بہت لیٹ اسلام لائے تھے، وہ 7 ہجری میں اسلام لے کر آئے تھے۔ 7 ہجری تو بہت لیٹ ہے نا، لیکن انہوں نے سب سے زیادہ حدیث روایت کی، سبحان اللہ۔ اور وہ کیوں؟ اس لیے کہ جب لوگ تجارت کرتے، مال کمانے کے لیے جاتے تو یہ اسی جگہ پہ رہتے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، یعنی بھوک کا یہ عالم ہو جاتا تھا، کوئی لے آئے کھانا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں لے کر آئے تو اتنے بھوکے ہوتے تھے کہ کئی دفعہ غش کھا کے گر جاتے تھے بھوک سے۔ اور یہ بھی روایات میں آتا ہے، خود ہی روایت بیان کرتے ہیں کہ میں کئی صحابہ کے ساتھ پاس جاتا تھا، کوئی جا رہے ہوتے تھے ان کے پاس جاتا تھا، کوئی سوال پوچھنے لگتا تھا، ان کے ساتھ چلتا جاتا تھا کہ جب وہ اپنے گھر پہنچیں گے ہو سکتا ہے مجھے کہہ دیں کہ تفضل آ جائیں اندر اور آ کے کچھ کھا لیں۔ کہتے ہیں حالانکہ جو سوال میں ان سے پوچھ رہا ہوتا تھا مجھے اس کا جواب آتا تھا، پھر بھی میں صرف اس لیے کہ ہو سکتا ہے مجھے کچھ دے دیں کھانے کو۔ لیکن اکثر اوقات لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے تھے کہ ان کا یہ مسئلہ ہے۔ اسی طرح حضرت حنظلہ بھی ان میں شامل ہیں جو آ کے یہاں پہ رہے تھے، اور ان کی لسٹ بہت لمبی ہے، بہت سارے لوگ ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ یہاں پہ رہے اور انہوں نے یہاں پہ سیکھا۔ اور بہت سارے صفہ والے جو تھے وہ علم میں اتنے ماہر تھے، قرآن کا حفظ، قرآن ان کے سینوں میں ہوتا تھا، علم کے مسائل یہ جانتے تھے، احادیث یہ بیان کرتے تھے۔ اسی لیے جب اصحاب صفہ کی بہت بڑی تعداد شہید ہو گئی تھی تب حضرت عمر نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا تھا کہ یہ قرآن کو کمپائل کیا جائے ایک جگہ پہ، کیونکہ صفہ والے نہیں رہے، کیونکہ اصل علم تو ان کے پاس تھا نا سمجھ لیں۔ تو صفہ والوں کی اتنی بڑی یعنی شان ہے۔ صفہ میں یہ بھی آتا ہے کہ صفہ میں رہنے والوں کی دیکھ بھال اور خدمت جو ہے وہ ابو ہریرہ کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صفہ میں ٹھہرے لوگوں کی دعوت کرنا چاہتے تھے تو ابو ہریرہ سے فرماتے کہ جاؤ لوگوں کو بلا کے لے آؤ۔ تو ابو ہریرہ ان لوگوں کو خوب جانتے تھے کہ عبادت اور جہاد میں کون کون لوگ کس مرتبے پہ ہیں، تو وہ اس طرح سے ان کو لے کر آتے تھے۔ اور 70 کے قریب ان کی تعداد تھی صفہ والوں کی، 70 تھے، اور ان میں بڑھتی گھٹتی رہتی تھی، اس لیے کہ بعض لوگ علم لے کے چلے جاتے تھے، لیکن یہ ایک تعداد، ایک فگر ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ ہمیں فگر پتہ چلتا ہے، لیکن ادروائز کبھی کم ہو گئے کبھی زیادہ ہو گئے، کیونکہ آتے جاتے رہتے تھے نا، جیسے علم سیکھ لیا اور چلے گئے تو بہت سارے لوگ یہاں۔ اسی طرح امام ابو داؤد فرماتے ہیں، اور ابن ماجہ میں بھی ہے یہ اہل صفہ کی صفات میں، کہ ان لوگوں نے فقر اور زہد کو اپنے سینے سے لگا لیا، دنیا سے منہ موڑ لیا اور مسجد ہی میں جم کے بیٹھ گئے۔ وہ علم حاصل کرتے تھے اور اللہ کی عبادت میں مگن رہتے تھے، وہ الگ تھلگ ہو کر نفل نماز پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے، اللہ کی آیات پہ غور کرتے، اللہ کا ذکر کرتے، حاصل کرتے۔ اور حضرت عبادہ بن صامت جو قرآن کی تعلیم دیتے اور لکھنا بھی سکھاتے تھے، انہیں ان کے ایک شاگرد نے کمان تحفے میں دی تھی، تو تیر کمان ہوتا ہے نا، وہ تحفے میں دیا۔ ان لوگوں میں بعض علم اور حدیث کو حفظ کرنے میں بہت مشہور ہوئے، جیسے کہ ابو ہریرہ اور حذیفہ بن یمان بھی۔ تو یہ صفہ والوں کا تھوڑا سا تعارف تھا۔ اسی طرح صفہ والوں کا لباس کا یہ حال تھا، ان کے پاس مکمل لباس بھی نہیں ہوتا تھا غربت کی وجہ سے، بعض کے پاس صرف ایک چادر ہوتی تھی جس کو اپنی گردن کے ساتھ باندھ لیتے تھے اور جسم اور سطر پہ اسی کو لپیٹ لیتے تھے، اور یہ چادر بھی بعض دفعہ اتنی چھوٹی ہوتی تھی کہ بس پنڈلیوں تک آتی تھی مشکل سے، اور بعض کے گھٹنوں تک آتی تھی، اور باقی جسم ننگا رہتا تھا۔ اسی طرح ان کے کھانے کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کا کھانا ایسا تھا
کہ اہل صفہ نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول کھجوروں نے آپ کو ہمارے پیٹ کے اندر کو بھون کے رکھ دیا، سوائے کھجوروں کے اور کچھ بھی نہیں ہو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ استطاعت نہیں تھی کہ انہیں دوسرا کھانا بہت وافر مقدار میں مہیا کرتے، تو ان کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کی تلقین کیا کرتے تھے. انصار لوگ ان کی اپنے گھروں میں دعوت کر لیتے تھے کبھی کبھار، بعض اوقات ان کی دعوت دودھ سے ہوتی تھی، اور اس طرح ان کے لیے بہت دن مشکل سے گزرتے تھے. کبھی یہ بھی دن آتے تھے کہ دوران نماز بھوک اور فاقے سے بعض لوگ زمین پہ گر جاتے تھے. یہ بھی حالات ہیں. اللہ اکبر. لیکن علم کی اس قدر محبت تھی، اتنا شوق تھا کہ اپنے گھروں کو چھوڑ کے، لیکن سب کچھ چھوڑ کے یہاں پہ بیٹھے تھے. تو یہ تھوڑی سی ان کی بات تھی. اب ہم آگے چلتے ہیں. اب آپ کو پتہ چل گیا کہ صفہ کب قائم ہوا تھا، اور اب اس کے بعد غزوہ بدر کبریٰ کی طرف ہم چلتے ہیں. غزوہ بدر، اس کا یہ بتائیں گے آپ لوگ کہ کون سی صورت میں اس کا ذکر آیا؟ غزوہ بدر کا ابھی پڑھیے. اب میں رو پڑوں گی کہ اگر آپ کہیں گے سورہ توبہ میں بدر کا ذکر آیا. ہاں وہ تو تبوک ہے. شاباش. سورۃ الانفال. سورۃ الانفال اسی لیے میں آپ لوگوں کو جب کہتی ہوں نا کہ ساری سورت پڑھیں ایک سٹریچ میں، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سورت سے گو تھرو کریں. آپ کے ذہن میں ہو کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یہ مثلاً غزوہ کس سورت میں ہم دیکھیں، تو غزوہ بدر کے لیے آپ سورۃ الانفال دیکھیں. اب آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے، آپ سورہ انفال پوری جا کے پڑھیں گے، دوبارہ سے پڑھیں. آپ کو یہ یاد آئے کہ سورہ انفال میں ہم نے کیا پڑھا تھا، کیونکہ ابھی گزری ہے، وہ تو زیادہ زمانہ نہیں ہوا. بدر ایک مقام تھا جہاں پہ ایک کنواں تھا. وہ کنواں بدر کے نام سے مشہور تھا، کیونکہ جس آدمی نے وہ کھودا تھا اس کا نام بدر تھا. تو اس کی وجہ سے اس کی شہرت، بس اس علاقے کی بھی شہرت اسی نام سے ہو گئی. پورا علاقہ بدر کہلانے لگا. اچھا، اب اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جیسے آپ سمجھ لیں اسکوائر سی شکل کا ایک جگہ تھی جو 5 میل لمبی تھی، اور اس کی چوڑائی جو تھی وہ 4 میل تھی. یہ چھوٹی سی ایک جگہ مطلب تھی. اب اس کے ارد گرد پہاڑ تھے. تھوڑا سا آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ کیسی یہ جگہ تھی، تاکہ جب ہم بات کریں تو آپ کو سمجھ آئے. اور یہ مکہ سمجھنے نیچے ہے. مدینہ اور شام جانے والے راستے جو تھے وہ سارے ادھر آ کے میٹ کرتے تھے بدر پہ. یعنی یہاں سے سارے راستے جاتے تھے مکہ، مدینہ، شام کو. ٹھیک ہے، یعنی ایک سینٹرل پلیس تھی. اسی وجہ سے قافلے یہاں سے گزرتے تھے. یہاں پہ پڑاؤ بھی کرتے تھے. یہاں پہ پانی بھی ہوتا تھا. چھوٹا سا نخلستان بھی تھا، کھجوروں کے درخت وغیرہ تھے. تو ایک اچھی جگہ ہو گئی نا، جیسے ریسٹ ایریا سمجھ لیں. یہ قافلے ادھر سے گزرتے ہوئے جاتے تھے تو یہاں پہ تھوڑا قیام کر لیتے تھے. اور زمانہ جاہلیت میں ذیقات کے منتھ میں یہاں پہ ایک میلہ بھی لگا کرتا تھا. تو یہ جگہ اس وجہ سے یعنی ایک جانی پہچانی جگہ تھی سب کے لیے. اچھا، تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں بک میں سے، اس کے بعد میں آپ کو انشاءاللہ اور اس کے بارے میں بتاتی ہوں. غزوہ بدر کبریٰ. اب اس کو ہائی لائٹ کریں. 17 رمضان سن 2 ہجری. اس کو ہائی لائٹ کر لیں تاکہ آپ کو پتا رہے کہ کب یہ غزوہ ہوا تھا. تو ایک کیا تھا، صغرا تھا، اور ایک کیا ہے، کبریٰ. صغرا کون سا تھا؟ وہ جو غزوہ بدر اولا تھا. اور یہ نہیں کہنا کہ غزوہ بدر اولا جو ہے وہ فرسٹ سٹیج تھا. غزوہ بدر کبریٰ کا فرسٹ سٹیج کیا تھا؟ ذوالعشیرہ. یاد کر کے آئیے گا اگلی دفعہ. ذوالعشیرہ تھا. اس میں قافلہ کہاں جا رہا تھا؟ شام کی طرف. اب قافلے نے کیا کرنا ہے؟ واپس آنا ہے. اب جب قافلہ واپس آنے لگا، ابو سفیان ریئلی وائز آدمی تھا، بہت عقل مند تھا. اس نے اپنے جاسوس وغیرہ ادھر ادھر دوڑائے کہ بھئی کوئی مسلمانوں کی خبر پتہ چلے. تو وہ پہلے سے الرٹ تھا. یہ بات یاد رکھیے گا. یہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان پہلا فیصلہ کن معرکہ ہے.
اس کا سبب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قافلے کے لیے ذوال عشیرہ، بولیں سب ذوال عشیرہ تشریف لے گئے تھے، اور جو بچ کر شام چلا گیا تھا پھر اس کی طاق میں تھے، اور اس کی خبر لانے کے لیے آپ نے شام کے مقام حورا تک 2 آدمی بھیجے۔ اچھا، اب مسلمان بھی اس چیز کے لیے الرٹ تھے کہ وہ کب قافلہ واپس آتا ہے، تو پہلے تو قافلہ جا چکا، ہاتھ سے نکل گیا، اب جب واپس آئے گا تو پھر اس کو پکڑیں گے۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ بعض لوگ اس چیز کا بہت پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس طرح سے کیوں کیا، ہائی ویز کے اوپر یعنی ان کو سرایا کئی بھیج رہے ہیں، مہمات ہو رہی ہیں، یا یہ اس وقت قافلے کو لوٹنے کی کیا ضرورت تھی یا کیا تھا، تو مسلمان ایسے تھے، تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ So is it fair؟ شاباش، یعنی اس سے پہلے وہ اس سے بڑھ کے کر رہے تھے، یہ نہیں کر رہے تھے، اس سے بہت بڑھ کے کر رہے تھے۔ 10 سال کی جو 13 سال کی جو تاریخ آپ مکی دور کی دیکھیں تو اس میں کیا ہوا تھا؟ جو اس چیز سے گزرا ہو کیا وہ بھول سکتا ہے کہ یہ کیا ہوا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ ان سرایا میں کس کو بھیجتے تھے؟ مہاجرین کو، شاباش، مہاجرین کو بھیجتے تھے خاص طور پہ۔ کس لیے مہاجرین کو بھیجتے تھے؟ ان کے اوپر ظلم ہوا تھا، یہ وکٹم تھے، انصار تو وکٹم نہیں تھے، اور انصار نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے، کوئی بیعت نہیں ایسی کی تھی کہ ہم مہموں پہ جائیں گے۔ تو مہاجرین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سرایا میں بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ جا کے دیکھ کے آؤ ان کی جو ان کے اوپر، اور کیوں کرتے تھے یہ بھی ہم نے وجہ پڑھی تھی نا، کہ ان مہمات کے ذریعے ان کے اوپر بھی روک ڈالنا ضروری تھا کہ اب ہم ویسے نہیں ہیں جیسے کہ آپ نے ہمیں پہلے کمزور سمجھا ہوا تھا۔ دوسرا، ان کی جو اکانومی چلتی تھی نا، ان کی اکنامک جو چیز جو جس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی تھی اکانومی، وہ سارا کیا تھا؟ یہ ٹریڈ۔ اور اگر ان کی ٹریڈ کو کاٹ دیا جائے تو ان کی لائف لائن کٹ جائے گی۔ لیکن کسی بھی کنٹری کی سب سے بڑی چیز اس کی اکانومی ہوتی ہے نا، جب اس کی اکانومی بیٹھ جائے وہ کنٹری ختم ہو جاتا ہے۔ ان کی یہ تھی لائف لائن، اس کو اگر کاٹا گیا تو ان کو پھر پتا چلے گا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جتنے مسلمان وہاں سے نکلے ہجرت کر کے، انہوں نے ان کے مال، ان کی جائیدادیں، ان کی ایوری تھنگ پہ قبضہ کر لیا، وہ تھوڑی لے کے چلے گئے تھے ساتھ۔ اسی وجہ سے یہ بھی ایک ریزن بتایا جاتا ہے کہ بدر میں اتنا بڑا قافلہ کبھی نہیں ان کا گیا تھا ٹریڈ کے لیے۔ کیوں اتنا بڑا گیا؟ یہ خود ہی اتنے خوشحال ہو گئے تھے، پیچھے سے انہوں نے سارا لوٹ لیا تھا۔ تو جب آپ سے کوئی یہ پوچھتا ہے نا تو ہمیں اس طرح نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم بھی سوچیں ہاں واقعی کیوں نہیں۔ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں نا کہ تم کہتے ہو یسانوں کا نشار حرام قتل فی، یہی تو اس کا جواب ہے کہ تم کہتے ہو نا کہ وہ انہوں نے قافلہ لوٹا، تو یہ جو وہ کر رہے تھے وہ نہیں کبھی دیکھا کہ جو انہوں نے ٹارچر کیا، جو انہوں نے شہید کیا لوگوں کو صرف ایک کلمہ پڑھنے کے اوپر، اور جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک کیا، کیا وہ سب بھول گئے؟ تم تو اس سے بھی بڑے کرمنل ہو اور تم اتنی سی ان کی بات پکڑ کے بیٹھ گئے۔ تو اب یہ کوئی ریزن تھا اس چیز کا کہ کیوں اس قافلے کو پکڑا جانا تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ اس سے پھر مسلمانوں کو، کیونکہ اس کے اندر 1000 اونٹ تھے، 1000 کیملز، اور ان 1000 کے لیے کتنے لوگ تھے جو اس کی سیکیورٹی پہ تھے؟ جسٹ 40۔ اب 40 لوگوں کا مطلب ایک بندہ کتنی اونٹ دیکھ رہا ہوگا؟ کتنے سارے اونٹ ہیں جو ایک بندے کو سیکیورٹی کرنی ہے، تو یہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ 1000 آپ کیمل سوچے نا، اگر ان کی قطار چل رہی ہو کتنا بڑا قافلہ ہوگا یہ، اور لدا ہوا سامان سے۔ اس لیے مسلمانوں نے سوچا کہ یہ بہت آسان ہمارے لیے ہوگا کہ ہم ان کو پیچھا کر کے اور اس قافلے کو ہم لے لیں۔ اچھا، تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گی یہاں پہ تو کیونکہ بہت انہوں نے مختصر کیا تھا کہ 2 آدمی بھیجے تھے۔ 2 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھیجے، بہت وہ دیکھ کے آئے جب یہ سارا کہ قافلہ آ رہا ہے، اور قافلہ جب گزرا ان کے سامنے سے تو وہ فوراً بھاگے واپس مدینہ، اور انہوں نے آ کے یہ اطلاع دی کہ قافلہ اس طرح سے یہاں سے گزر رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر اینڈ دین مسجد میں تھے، دیر اینڈ دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی وقت جس کے پاس سواری ہے وہ لے کے چلے، اور جو کچھ ہے تمہارے پاس تو لے کے چلو۔
یہ نہیں کہ بھئی ابھی اس کو بلا لیں، ابھی ہماری سواری تیار نہیں ہے، اچھا ہم گھر سے لے کر آتے ہیں، اچھا ہم نہیں، جو جس کے پاس ہے نا بس اس وقت نکلو. اور لیکن ان کو یہ نہیں بتایا تھا کہ ہم اس قافلے کے لیے جا رہے ہیں. بالکل جو وہ 2 جاسوس آئے واپس تو بالکل سیکریسی میں ان سے پوچھا کہ کیا ہے. کوئی اس وقت وہاں پہ پاس نہیں تھا. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ جی شاباش جی. اگر بیچ میں کوئی اس وقت بھی لوگ جو ہیں، کئی لوگ ایسے بھی تھے جو ابھی تک مشرک تھے. آپ کو پتا ہے کہ جنگ بدر کے بعد سارے مسلمان ہوئے تھے. ابھی تک بعض لوگ ہم نے دیکھا نا، وہ بات بھی پڑھی ہے نا کہ ان کے ساتھ بھی ایک طرح سے میثاق ان سے بھی لیا گیا، ان کے ساتھ بھی کچھ شرائط رکھی گئی مشرکوں کے ساتھ. تو ابھی تک مشرک بھی تھے. منافقین تو ہمیشہ سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کرتے تھے نا وہ ان کو برا لگتا تھا. یہ غلط ہے. تو یہ بات لیک آؤٹ نہیں ہو جائے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سیکریسی میں پوچھا. اور اسی وقت جتنے لوگ تیار ہوئے ان کی تعداد کیا تھی. اور یہاں پہ دیکھیں، اور خبر ملتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو نکلنے کی دعوت دی، لیکن نکلنا ضروری نہیں قرار دیا، اس لیے کہ قافلے کے لیے تو جانا ہے، وہ تو 40 ہے صرف، تو کوئی بات نہیں ہے. یہاں پہ کیا ہے، چنانچہ اس دعوت پر 313 یا 314 یا 317 آدمیوں نے لبیک کہا. یہ 3 فگر میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ طالوت کی جو لشکر تھا اس میں بھی کتنے لوگ تھے؟ 313 تھے. اور وہ کم من فیاتن قلیلۃ تھا نا، تو یہ بھی چھوٹا سا گروہ. اور وہ غلبت فیاتن کثیرۃ، وہ اتنے بڑے گروہ پہ وہ بھی بھاری ہو گیا اور یہ بھی ہوا. تو یہ ان میں سے ایک تعداد ہے جو صحیح ہے. تو اب چونکہ یہ لوگ اتنا بڑا انہوں نے اس چیز کو نہیں، ظاہر ہے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبھی جنگ ہو سکتی ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جو لوگ وہاں پہ تھے وہ اس آس پاس کے اکٹھے ہو کے تو چل پڑے، جس میں کوئی 82 یا 83 یا 86 مہاجرین تھے، یعنی 82 83 یا 86 مہاجرین تھے، اور 61 قبیلہ اوس کے اور 170 قبیلہ خزرج کے انصار تھے. اچھا اب دیکھیں اوس کے کم اور خزرج کے زیادہ کیوں تھے؟ سوچ آتی ہے آپ کو؟ عبداللہ بن ابی کی نہیں بات ہے. اصل میں خزرج جو تھا نا وہ ایک تو مال میں بھی اوس سے کم تھے تو اس لیے ایمان جلدی بھی لے آئے تھے، اور دوسرے یہ کہ ان کی ویسے بھی پاپولیشن زیادہ تھی، اوس سے زیادہ یہ بڑا قبیلہ تھا. انہوں نے مکمل تیاری بھی نہ کی تھی. سواری میں صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے. کتنے تھے؟ 2 گھوڑے تھے پورے اس سارے میں اور 70 اونٹ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے سفید جھنڈا باندھا اور اسے حضرت مصعب بن عمیر کے حوالے کیا. اب یہ تھوڑا سا آگے کی باتیں ہیں تو یہ ہم انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے کہ یہ کیا ہوا جب بدر پہ پہنچے اور پھر کیسے چینج آئی. لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی بات اس چیز کی ہو جائے کہ اس سے پہلے کیا ہوا. اب چونکہ ابو سفیان بہت الرٹ تھا اس سلسلے میں تو اس نے بھی اپنے جاسوسوں کو ان کو بھیجا کہ بھئی دیکھ کے آؤ کہ مسلمانوں کا کیا ہے. اور جب اس کو پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح سے آ رہے ہیں لیکن تو وہ تو بہت پریشان ہوا اور اس نے فوراً ایک گائیڈ کو ہائر کیا کہ مجھے فوراً یہاں سے نکالو کسی طرح، ایسے کسی گمنام راستے سے جس کا کسی کو کوئی پیچھا نہ کرے. اور بہت لمبا راستہ لے کے ساحل کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے وہ نکل گیا. لیکن آپ نے تو بتایا نہیں کسی کو، تو کیسے پتا چل گیا؟ نہیں، ہاں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں بتایا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، ہاں یہ دیکھیں بہت اچھا پوائنٹ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو اس کے بعد تھوڑی دور جا کے پھر آپ نے ان کو بتایا کہ ہمارا کیا ارادہ ہے. نہیں، جب نکل گئے یعنی وہاں پہ نہیں بتائی کہ ابھی جو سارے لوگ بیٹھے ان میں پتہ نہیں کون کون ہو، لیکن جب نکل کے اتنی دور جا چکے کہ مدینہ سے باہر نکل گئے تب ان کو یہ بات بتائی کہ اس طرح سے ہم قافلے کے پیچھے جا رہے ہیں. مسلمان بہت خوش ہوئے کیونکہ ظاہر ہے صرف 40 لوگوں کا قافلہ اور اتنا زیادہ ہم سامان لے کر آئیں گے تو بہت ان کو خوشی ہوئی. جی فوراً اٹھے اور انہوں نے جو بھی ان کے تو کون سے بہت بڑا کوئی سٹی یا ٹاؤن تھا، جو بھی جس کو جہاں سے مہیا ہوا وہ اس نے لے لیا اور چل پڑے. اگر گھروں سے بھی لینا پڑے تو وہاں پہ کون سے گھر دور تھے کہ فوراً یعنی اسی وقت نکل پڑے. اسی وقت کا مطلب نہیں یہ ایک بھاگنے شروع، مطلب ہے کہ یعنی اسی وقت ایسا نہیں تھا کہ کوئی تیاری کا ٹائم، جیسے کہیں اگر جنگ کے لیے جانا ہو تو آپ کو باقاعدہ تیاری کرنی پڑتی نا. جس کے ہاتھ میں، یہ بھی روایات میں آتا ہے، جس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا اس نے ڈنڈا لے لیا، جس کے ہاتھ میں کوئی چیز بھی تھی اس نے وہی لے لی.
تو ایسا کوئی نہیں تھا کہ کوئی جنگ تو ان کے ذہن میں بھی نہیں تھی دور دور تک کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے. تو ابو سفیان نے 2 سٹیپس اٹھائے. اس نے ایک یہ سٹیپ اٹھایا کہ اس نے فوری طور پہ قافلے کا راستہ بدل دیا. دوسرا سٹیپ اس نے یہ اٹھایا کہ اس نے ایک آدمی کو جو تیز رفتار اونٹ کے اوپر تھا اس کو اس نے کہا کہ تم فوراً پہنچو مکہ اور ان کو جا کے اطلاع دو کہ قافلے کو لوٹنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی آ رہے ہیں اور اپنے قافلے کو بچانا ہے تو آ جاؤ فوراً. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ آ گئی کہ دوست نے کیا سٹیپس لیے. اور واقعی وہ آدمی اتنا تیز تھا کہ وہ فوراً یعنی تیز رفتاری کے ساتھ مکہ پہنچا. اب یہ تھوڑے سی بتانے سے پہلے آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ اس سے پہلے کیا ہوا تھا. اس آدمی کے پہنچنے سے 3 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھپھی تھی, سکی پھپھی, عاتقہ ان کا نام تھا. یہ نہیں پتا چلتا کہ وہ اسلام لائیں تھی یا نہیں لائیں تھی, یہ کچھ ہمیں کنفرم نہیں ہے روایات سے. اور ان کو ایک خواب آیا اور اس خواب میں وہ کیا دیکھتی ہیں کہ ایک آدمی آیا ہے مکہ سے باہر سے, کوئی منادی, اور وہ آ کے ندا دے رہا ہے, وہ آ کے چلا رہا ہے کعبے کے پاس کھڑے ہو کے, اور وہ کہہ رہا ہے 3 دن, اور یہ بھی خواب میں آیا کہ 3 دن میں وہ آدمی آیا یہاں پہ, 3 دن میں پہنچا ہے. تو وہ پہلے وہاں پہ کھڑا ہو کے کعبے کے پاس اونچی آواز میں کہتا ہے, اے غدارو اپنی موت کو مل لو گے تم 3 دن میں. پھر وہ اس کے بعد کعبے کے اوپر چڑھ جاتا ہے اور یہی بات کہتا ہے, غدارو 3 دن میں تمہاری موت ہے آ رہی. اور یہی اعلان وہ 3 دفعہ کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک بڑا سا پتھر ہے جو وہ اٹھا کے پھینکتا ہے اور وہ پتھر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور اس کا جو ٹکڑے ہیں, اس کے جو پیسز ہیں, وہ ہر گھر پہ جا کے ٹکراتے ہیں. اب یہ ایک ایسا خواب تھا جس کی تعبیر بہت کلیئر تھی. حالانکہ وہ اس وقت ظاہرہ مسلمان تو نہیں تھی اس ٹائم پہ جب انہوں نے خواب دیکھا. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی کافر بھی اگر خواب دیکھ لے تو وہ ٹرو ہو سکتا ہے. کسی کافر کا بھی, جیسے آپ ہم دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام کے وقت میں بادشاہ نے دیکھا. تو اب یہ جو خواب اس نے دیکھا تو وہ بہت گھبرا کے اٹھی کہ یہ کوئی ایسی آفت آنے والی ہے. ایک تو موت کا ذکر آیا, سارے یہ غداری تھی نا جو انہوں نے اپنے قبیلے کے ایک آدمی سے کی تھی. کبھی قبائلی سسٹم میں ایسا تھا ہی نہیں کہ اپنے آدمی کو لے کے نکال کے آپ باہر کر دیں وہاں سے, یا اس کے قتل کی سازشیں کریں یا قطع رحمی کر دیں. اور دوسری بات یہ کہ وہ ٹکڑا ہر گھر سے جا کے ٹکرایا, اس کا مطلب ہر گھر میں کوئی آفت آنی ہے. اب جب وہ پریشانی میں اٹھی, اس نے اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یہ خواب سنایا. انہوں نے خواب سنا اور انہوں نے کہا کہ بالکل خاموش رہنا, کسی کو نہیں بتانا. لیکن خود انہوں نے جا کے اپنے ایک دوست کو یہ خواب سنا دیا اور اس سے دوست کون تھا, ولید بن عتبہ, اس کو یہ خواب سنا دیا. اور ولید نے جا کے اپنے باپ کو یہ خواب سنا دیا اور باپ نے آگے جا کے کسی اور کو سنا دیا اور اس نے کسی اور کو, سب ایک دوسرے کو کہتے رہے کہ کسی اور کو نہ بتانا. اب انہوں نے بہن کو کہہ دیا کہ آپ خاموش رہنا, آپ نہ کسی کو بتانا. اپنی بہن کو تو یہ کہہ دیا, لیکن خود جا کے دوست کو بتایا, دوست کو بھی کہا کہ آپ نے کسی کو بتانا نہیں. دوست نے باپ کو بھی یہ کہا کہ میں نے وعدہ دیا کسی کو بتانا نہیں, تو آپ نے بھی نہیں کسی کو بتانا. تو یہ کرتے کرتے بات پورے مکہ میں پھیل گئی اور لوگ باتیں کرنے لگے کہ یہ کیا بات ہے. حتیٰ کہ یہاں تک ہو گیا کہ ابو جہل نے کہا, حضرت عباس کو دیکھا اور اس نے کہا, حضرت عباس کو کوئی پتہ نہیں کہ بات اتنی پھیل چکی ہے. تو ابو جہل نے ان کو دیکھا تو کہنے لگا, لو اب مرد کم رہ گئے تھے کہ جو ہماری عورتیں بھی جو ہے نا وہ مستقبل کی باتیں بتانے لگی, اس کی خبریں بتانے لگی. اور اب مرد نبی کافی نہیں تھا کہ عورت بھی نبیہ بن گئی. یعنی اتنی بری بری بات.
اور اتنا حد تک ہوا کہ حضرت عباس جو تھے وہ بالکل خاموش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسا کوئی خواب نہیں دیکھا میری بہن نے۔ اور جب وہ واپس آئے تو جو ان کی قبیلے کی قریش کی جو عورتیں تھیں، بنو ہاشم کی جو عورتیں تھیں، انہوں نے اتنا ان کو برا بھلا کہا کہ آپ نے اپنی عورتوں کا بھی نہیں دفاع کیا، اور باتیں سن کے آ گئے۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں کل جاؤں گا اور میں جا کے ذرا ابو جہل کو بتاؤں۔ اگلے دن جب وہ صبح اٹھے اور گئے ابو جہل کو ڈھونڈتے ہوئے اور حرم میں گئے تو دیکھا ابو جہل دور کھڑا ہوا، لیکن ان کو دیکھتے ہی اس کا رنگ پیلا ہو گیا اور اس نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ ان کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا بات ہوئی۔ جب وہاں قریب پہنچے تو پتا چلا کہ ہاں منادی آیا ہے، اور اس نے کپڑے پھاڑ لیے اور اس نے کہا کہ قریش تم اپنا قافلہ بچاؤ اور چلو۔ تو کوئی منادی تو کہا تھا نا خواب میں کہ آئے گا، تو یہ آ گیا اور اس نے آ کے کہا کہ چلو۔ اب اتنی جلدی کے اندر قریش نے تیاری کی، بس جلدی جلدی سب کو جمع کیا کہ اب ہم نے قافلہ بچانا ہے، اور سب اس لیے بھی تیار ہو گئے کہ جب مال اپنا لگا ہوا تھا، انویسٹمنٹ اپنی لگی ہوئی تھی، تو ہر ایک کو فکر تھی کہ کہیں ہمارا سرمایہ ڈوب نہ جائے۔ تو لوگ اس میں شامل ہو گئے۔ اتنا بڑا لشکر تیار اس نے کیا، 1300 لوگوں کا لشکر اس نے تیار کیا۔ اب اس میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو نہیں جانا چاہتے تھے، اور ان میں ایک تھا ابو لہب۔ آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیوں نہیں جانا چاہتا ہوگا وہ؟ اس کو لگ رہا ہوگا کہ ہم نہیں، ان کو بہت یہ تھا شاباش، کیونکہ وہ اس کو تھوڑی یہ روایات مانتا ہے بعض میں کہ اس کو تھوڑی اپنے قبیلے کی وہ تھی کہ ہم اپنے قبیلے سے لڑیں گے، جب تو لوگ تانا دیں گے کہ دیکھو یہ اپنے قبیلے سے لڑنے چلا گیا۔ دوسری یہ بھی وجہ بیان کی جاتی کہ بہت ہی بزدل انسان تھا، بہت ہی بزدل انسان تھا، اور اس نے اپنی جگہ ایک آدمی کو اور کو بھیجا جس نے اس ابو لہب سے 4000 درہم لیے ہوئے تھے قرض، اور اس کو کہہ دیا کہ تمہارا قرضہ معاف ہے لیکن تم نے میری جگہ جا کر لڑنا ہے، کیونکہ ہر گھر سے کوئی جا رہا تھا۔ اسی لیے دیکھیں خواب میں کیا تھا کہ ہر گھر پہ ایک ٹکڑا گرے گا، ہر گھر میں موت ہوئی تھی، ہر گھر میں نقصان ہوا تھا۔ کوئی یا تو خود شامل ہوا تھا اس جنگ میں یا اس نے اپنی جگہ کسی کو بھیجا، یعنی اس حد تک تھا کہ اس جنگ کے اندر ہر کوئی شریک ہو۔ اسی طرح ایک عقبہ بن ابی معید، اس کے بارے میں بتائیں گے کون تھا یہ؟ شاباش، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ اوجڑی رکھی تھی، وہ بدبخت دشمن تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بددعا بھی دی تھی نا۔ اور یہ وہ تھا کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ دعوت دی، تنزیہ ایک دفعہ دعوت دی اسلام کھانے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسلام لے آؤ گے تو میں تمہاری دعوت قبول کروں گا۔ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ تھوک دیا تھا، منہ پہ تھوک دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تھوک صاف کیا تھا اور فرمایا تھا عقبہ جب میں تجھ سے مکہ سے باہر ملوں گا تو اس وقت میں تیرا سر قلم کروں گا اور تو بندھا ہوگا اس وقت۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا تھا۔ تو اس کو ایک یہ بھی خوف تھا کہ مجھے بددعائیں ملی، حالانکہ دیکھیں اتنے دشمن ہیں لیکن یہ پتا ہے کہ ان کی زبان سے جو بات نکل جائے نا وہ پوری ہو کے رہے گی۔ تو یہ ڈر رہا تھا کہ میرا کیا بنے گا، تو میں نہیں جاتا۔ لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ابو جہل کسی جگہ پہ بھی پیچھے نہیں رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پہ دشمنی کا موقع تھا وہ کہیں پیچھے نہیں رہا۔ اور یہ ظاہر ہے ویسے یہ نہیں تھا کہ اس لیے نہیں جا رہا تھا کہ اس کو کوئی کم دشمنی تھی، یہ دشمنی میں تو انتہا سے زیادہ تھا۔ یہی وہ ہے نا جس نے چادر بھی گلے میں ڈال کے اتنی زور سے کھینچی تھی، یہی وہ ہے کہ جس نے اوجڑی کو اٹھانا، کتنی غلیظ چیز، اس کو اٹھا کے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ڈالا تھا۔ اچھا بھلا بڑا آدمی تھا، مالدار تھا، لیکن اس نے اتنا بھی نہیں کیا کہ کوئی غلام جا کے لے آئے۔ جب ابو جہل نے کہا کون لے کر آئے گا اور لا کے ان کے سر پہ ڈالے گا، تو خود دوڑا ہوا چلا گیا خوشی سے۔ یہ اس قدر بدبخت آدمی تھا۔ لیکن پھر جب اس کو یہ جانا نہیں چاہتا تھا لیکن اس کو منایا گیا اور اس کو بہت وہ کیا گیا، تو پھر یہ تیار ہوا جانے پہ۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی اس کے بارے میں کی تھی وہ ٹرو ہوئی، واقعی یہ بدر کے اندر پھر مارا گیا تھا۔
اور اس کو اس کے خاندان والوں نے بھی کہا کہ بھئی چلو تم فکر نہ کرو، ہم بھائی بہت ایک تیز ترین اونٹ تمہیں دے دیں گے، اگر وہاں پہ ہمیں شکست ہو بھی گئی نا تم اونٹ پہ بیٹھ کے بھاگ کے واپس آ جانا، مقصد تو کون سی ایسا مسئلہ ہے، تو اس لیے تم مطلب چلو۔ اور ان لوگوں نے کہا بھئی دیکھو تمہارا کتنا مذاق اڑایا جائے گا، لوگ کہیں گے دیکھو یہ ڈر کے نہیں کیا اور ایسے۔ تو ایک یہ نہیں جانا چاہتا تھا، ایک کون نہیں جانا چاہتا تھا؟ ابو لہب نہیں جانا چاہتا تھا، تو لیکن یہ تو تیار ہو گیا۔ پھر ایک اور نہیں جانا چاہتا تھا، امیہ بن خلف۔ امیہ بن خلف کون تھا ویسے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آقا تھا۔ تو امیہ بن خلف وہ بھی اس لیے نہیں نکلنا چاہتا تھا کہ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کہ بڑے مالدار ہوتے ہیں نا، تو وہ بڑے اپنے ٹپ ٹاپ میں رہتے ہیں، ان کا جنگ سے کیا تعلق؟ وہ جو بہت قیمتی پوشاکیں پہن کے قیمتی جگہوں پہ بیٹھنا اور ان کے نیچے قالین بچھے ہوئے ہیں، وہ کہاں جا کے جنگ لڑنے کو تیار ہوں گے؟ تو یہ بھی کہہ رہا تھا کہ میں نہیں جا سکتا۔ سنا تو اس سے تو رہا نہیں گیا، اس نے کہا یہ عقبہ کے ساتھ ہی مل کے ایک پلاننگ کی۔ اور اگلے دن کیا ہوا، جب یہ امیہ بن خلف بیٹھا ہوا تھا حرم میں، اپنے وہ قیمتی قالین کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اپنی قیمتی کپڑے پہن کے بیٹھا ہوا تھا، تو وہ اس کے پاس لے کر آیا خوشبو جو عورتیں یوز کرتی تھی، وہ خوشبو جلائی ہوئی تھی، اور اس کو کہنے لگا یہ لو، کیونکہ اب تم مر تو رہے نہیں تو یہ عورتوں والی خوشبو لگا لو تم۔ اس طرح وہ حمیت دیا کرتے تھے کہ تم اب جنگ پہ تو جا نہیں رہے تو تم پھر بس عورتوں کی طرح پیچھے بیٹھو۔ اور وہ لوگ ایسے تھے کہ وہ یعنی اتنی غیرت میں آ جاتے تھے کہ اب کسی نے کہہ دیا تو اب ہم نے ہٹنا نہیں ہے، تو اب ہم چلیں گے۔ تو جس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی تھی، تو اس لیے یہ اس طرح کے اس میں آ گیا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بھی چلتا ہوں، اور اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم جا کے تیز سواری لے کر آؤ، کہ میں چلا تو جاؤں گا لیکن بھاگنے کا موقع ہو تو میں فوراً بھاگ کے آ جاؤں گا، مجھے لڑنا نہ پڑے، بس ان کو آگے آگے کر کے نا تو پھر میں پیچھے سے آ جاؤں گا۔ اور اس کے اندر ہمیں ایک نام اور ملتا ہے جو ہے عتبہ بن ربیعہ کا۔ عتبہ بن ربیعہ وہ تھا یعنی بالکل شاباش، طائف میں اس نے انگور بھیجے تھے، اس لیے میں تھوڑا سا کریں، وہ بھی بہت ذہین آدمی تھا، بہت ذہین آدمی تھا، اور جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو امن چاہتے ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کا رشتہ دار بھی تھا۔ دوسری اس کی یہ ایک بات تھی کہ پہلے بھی یہ صلح صفائی چاہتا تھا، تو جب دارالندوہ میں سب کافر جمع ہوئے تھے تو اس نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مطلب اس طرح کے کام مت کرو، یہ غلط کام مت کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ سمجھانے بھی آیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصلت تلاوت کی تھی، تو اس نے کہا تھا بس یہ بہت ڈر گیا تھا، نے جا کے کہا تھا کہ مجھے تو لگ رہا تھا ابھی بجلیاں گر جائیں گی ہمارے اوپر، لیکن اتنا یہ خوفزدہ ہوا تھا، لیکن پھر بھی اسلام نہیں لے کر آیا تھا۔ اور یہ ان لوگوں نے دیکھا نا کہ یہ تو وہاں سے اس کا چہرہ ہی بدلا ہوا ہے، یہ تو کچھ اور ہی بن کے آیا ہے، یہ بھی نہ ہو کہ یہ مسلمان ہو جائے، تو انہوں نے جا کے پہلے اس کو کہہ دیا کہ لگتا ہے کہ تمہیں مال چاہیے، ہم تمہارے لیے جمع کر دیتے ہیں، لگتا ہے کہ تم پیسے کے لیے ان کے پاس جا رہے ہو، ہم سوچتے ہیں کہ ہم ہی کچھ صدقہ خیرات جمع کر کے تو وہ تمہیں دے دیں، یعنی اس طرح کی حمیت دلایا کرتے تھے۔ تو اس نے بھی کہا کہ مت یہ جنگ لڑو، مت جاؤ، تم کیوں جا رہے ہو، تمہارے اپنے رشتے دار ہیں، مت نکلو، تم کیوں خون بہا کے لیے کر رہے ہیں۔ لیکن ان لوگوں نے اس کی بات نہیں سنی، اور ابو جہل نے اس کو بھی سمجھا بجھا کے اور اس کو اپنی طرف قائل کر کے، اور اس کے بھائی نے بھی، شیبہ اس کا بھائی تھا نا، عتبہ اور شیبہ دو تھے نا، تو اس نے بھی کہا کہ اگر ہم نہ گئے تو ساری زندگی ہمیں تانا ملے گا کہ یہ لوگ نہیں گئے تھے جنگ میں، جب ہمیں ضرورت تھی تو یہ پیچھے بیٹھے رہتے۔ یہی باتیں ہوتی ہیں نا کبھی خاندانوں میں یا کبھی ان میں، کہ جب ہم کوئی چیز کی ٹھان لیتے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کرنی، تو پھر ہمیں کیا کہا جاتا ہے، دیکھو کل کو لوگ یہ کہیں گے تمہیں، کل کو لوگ یہ باتیں بنائیں گے، کل کو لوگ یہ تانے دیں گے تمہیں، تو پھر ہم بھی ریڈی ہو جاتے ہیں، اچھا یہ بات ہے، تو پھر ہم کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اچھا خاصا ٹائم لگا ہوگا یہ سارا کچھ تیار کرنے میں، اور مطلب ان لوگوں کو ہی ریڈی کرنا تھا نا مینٹلی، کہ مینٹلی ان کو مینٹلی تیار کیا، اور 1-2 دن میں یہ بھی روانہ ہو گئے۔ ہاں 1-2 دن میں یہ بھی۔ اس عتبہ کے بارے میں اور بھی ایک بات انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بعد میں بتاؤں گی کہ اس نے پھر بدر میں پہنچ کے بھی کیا کیا تھا، اس نے وہاں پہ بھی سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن کسی نے اس کی بات نہیں سنی تھی، اور یہ لشکر 1300 کا یہ نکل کھڑا ہوا۔ جب یہ نکل کھڑا ہوا
تو اس وقت راستے میں ان کو یہ خیال آیا، یہ پہلے میں نے آپ کو بات بتائی ہوئی ہے کہ بنو بکر جو ان کا ایک جن کے ساتھ ان کی تھوڑی لگتی تھی، یعنی ان میں سے کسی نے ان کا ایک آدمی مار دیا ہوا تھا، تو ان کو یہ ڈر تھا، انہوں نے انتقام ابھی تک نہیں لیا، ان کو یہ ڈر تھا کہ اب جب ہم نکل کھڑے ہوں گے اور ان کو پتہ چل گیا تو انہوں نے کہنا یہ تو مکہ خالی ہے اور وہ حملہ کر دیں گے، تو ان کو بنو بکر سے بہت خطرہ تھا۔ اس کی وجہ سے ان کے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم واپس جاتے ہیں، تو پہلے بھی نہیں لڑنا چاہتے تھے، اندر سے تو نہیں ان کو کوئی لڑنے کا تھا۔ تو اس وقت شیطان مردود، یہ آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا، سراقہ بن مالک، پتہ ہے نا سراقہ کا کون تھا، سراقہ کی شکل کے اندر آیا اور اس نے کہا کہ میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں وہ تمہارے پر کوئی حملہ نہیں کریں گے، میں حفاظت کروں گا مکہ کی، میرے لوگ حفاظت کریں گے، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، میں تمہارے ساتھ جا کے لڑتا ہوں تاکہ تمہیں یہ چیز کی بالکل تسلی ہو جائے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور یہ کون تھا؟ سراقہ، اصل میں سراقہ جو تھا نا بنو کنانہ کا سردار، بنو کنانہ کی ایک شاخ تھی، یہ سمجھ لیں، یہ بنو کنانہ جیسے قریش ہے نا، اسی طرح بنو کنانہ ایک بڑا ٹرائب اور اس کی سب ٹرائب تھی، تو ان میں ایک ٹرائب تھی بنو بکر اور ایک اس کی ٹرائب تھی سراقہ کی، سمجھ آئی؟ بنو کنانہ کی ہی یہ شاخیں تھیں، ان میں سے ایک شاخ بنو بکر تھی اور ایک اور جو شاخ تھی اس کا یہ سردار تھا، اس نے کہا میں بنو بکر کو ڈیل کر لوں گا، تو اس لیے آپ اس کی نہ فکر کریں۔ اور پھر حال یہ ہو گیا تھا نا بدر میں پہنچ کے، سورہ انفال میں ہم نے پڑھا بھی تھا کہ اس کا حال کیا ہوا تھا کہ جب فرشتوں کو دیکھا اتر رہے ہیں تو پھر دم دبا کے بھاگا، حتیٰ کہ کسی نے اس کو پکڑنے کی بھی کوشش کی کہ اتنی دور سے آئے، تو اس کو بھی اتنی زور سے مارا وہ اڑ کے ہو گیا اور خود بھاگ کے چلا گیا اور کہنے لگا کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جس کو تم نہیں دیکھتے۔ انہیں کیسے ویسے نظر آ جاتے تھے؟ ہاں، جنات کو نظر آ جاتے ہیں۔ تو ریئل سراقہ اپنے گھر بیٹھا ہوگا، وہ تھوڑی یہاں پہ تھا، آپ کی طرح ان کے پاس فون تھوڑی تھے کہ فوراً ٹیکسٹ کر کے بتا دیں کہ بھائی میں یہاں پہ ہوں، یا سراقہ کوئی ٹیکسٹ کر کے پوچھ لیا جائے کہ بھائی تم ہو بھی یا نہیں، انہوں نے تو بھائی جو دیکھا انہوں نے تو اسی کو سوچا نا کہ بھائی یہی ہے۔ اچھا، اب جب یہ چل پڑے یہاں سے، راستے میں ان کو اطلاع، ابو سفیان دیکھیں، ابو سفیان بھی دشمن تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ اتنے دشمنوں میں اس کو کیوں ہدایت ملی؟ کم ہوگا نا اس کو اتنا زیادہ نہیں، دشمنی تو اس کو بھی تھی، لیکن دشمنی میں بھی کچھ لوگوں کی ایتھکس ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا نا عقبہ کو کہ وہ کیسا تھا، اس نے ہر اخلاق کی اس کی دھجیاں بکھیر دی، وہ اس سے بھی گر گیا نیچے، ابو جہل بھی گر گیا نیچے، لیکن ابو سفیان نے ایک ڈگنیٹی کے ساتھ، دشمنی بھی ہے لیکن آپ کبھی نہیں اس طرح سے دیکھتے کہ کوئی ایسی حرکت کے اندر اس کو آپ نے دیکھا، حالانکہ پورا اب غزوہ احد میں دیکھیں گے کہ اس کافروں کی جو لشکر تھا اس کا ہیڈ ہی یہ تھا ابو سفیان۔ اب جب اس کا قافلہ سیف ہو گیا تو اس نے اب پھر اطلاع بھیجی کہ اب آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سیفلی مطلب ان کی ریچ سے دور ہو گئے، اب آپ واپس چلے جاؤ۔ مگر ابو جہل کے سر پر یہ چیز سوار تھی کہ ہم اب نکل آئے ہیں تو اب ہم بدر تک تو ضرور جائیں گے، وہاں پہ ہم شراب پیئیں گے، وہاں پہ انہوں نے اپنے ساتھ ناچنے گانے والیاں بھی لی، وہ ناچیں گائیں گی، وہاں پہ سارے عرب کو پتا چلے کہ ہماری طاقت کیا ہے۔ اس وقت بھی عتبہ نے منع کیا کہ ہم واپس چلتے ہیں، لیکن وہ منع نہیں ہوا، اور اس وقت بعض جو قبائل تھے جیسے آگے آئے گا بھی ذکر، بنو زہرہ، وہ واپس چلا گیا۔ بنو زہرہ کا پتہ کون تھا؟ شاباش، حضرت آمنہ رضی اللہ، حضرت آمنہ کا قبیلہ۔ تو بنو زہرہ جو تھا وہ واپس چلا گیا، اس کے تقریباً 300 لوگ تھے، اب یہ کتنے بچ گئے؟ تقریباً اپروکسیمیٹلی 1000 پیپل، اور یہ 1000 لوگ آگے چلتے ہیں اب اس طرف بدر کی طرف۔ اور راستے میں بھی یہ آتا ہے کہ ایک جو ان میں سب سے کم عمر تھا، ایک بچہ تھا، اس کو یہ خواب آیا اور خواب دیکھ کے وہ اتنا گھبرایا ہوا اٹھا، اور اس نے خواب میں بھی یہ دیکھا کہ کوئی منادی آیا ہے اور وہ چلا چلا کے کہہ رہا ہے کہ عتبہ، شیبہ، ابو الحکم بن ہشام، امیہ بن خلف، اور یہ سارے جو ابو الحکم بن ہشام کون تھا؟ ابو جہل،
یعنی یہ سارے بڑے بڑے ان کے نام اس نے لیے کہ یہ سارے کے سارے ان کی موت ہے، ان کے لیے موت ہے. اور اس کے پاس ایک اونٹ تھا اور اس نے اپنے اونٹ کی کوہان کاٹ دی اور اس سے خون بہ رہا ہے اور وہ سارے خیموں کے اندر وہ خون بکھر رہا ہے. یعنی ایک تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو بچہ ہے، اس کی تو بات کے اوپر غور نہ کیا. یعنی انڈیکیشن اللہ کی طرف سے آ رہی تھی اور اللہ تعالیٰ خود چاہتا تھا کہ یہ وہاں پہ پہنچے اور مسلمان بھی وہاں پہ پہنچے. اب ہم اگلی دفعہ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی طرف کیا ہو رہا تھا. وہ تو یعنی بالکل اس میں ایک دم کیا اس کے لیے ورڈ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل بلائنڈلی اس کے اندر پہنچ گئے نا. جو ایک قافلے کے لیے بڑی خوشی خوشی آ رہے ہیں 40 لوگوں کا تو ہم تو ان سے بہت زیادہ ہیں، 300 ہیں ہم، وہ کہاں 40. اور ابھی ہم قافلہ لے کر آ رہے ہیں، 1000 اونٹ لے کر آ رہے ہیں. اور کہاں یہ کہ آگے کیا ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے نیکسٹ ٹائم، کیونکہ ایک ہی دفعہ پھر ہم انشاءاللہ اس سارے کو پڑھیں گے یا کر لیں تھوڑا اگر ٹائم. ہاں لیکن اس کے اندر اگر ہم آگے پڑھیں گے تو وہ جنگ بدر شروع ہو جائے گی، اور میں اس سے پہلے کا آپ کو بتانا چاہتی ہوں جو اس کے اندر نہیں ہے یہ سب چیزیں. چلیے یہ پڑھ لیتے ہیں پھر کہ یہاں یہ جو جھنڈے دیے تھے نا اصل میں یہ اس وقت دیے تھے نا جنگ کے وقت. ابھی تو وہ جا رہے ہیں، ابھی جھنڈے دینے کا تو کوئی نہیں تھا کہ وہاں سے جھنڈے دے دیے ان کے ہاتھ میں تو لڑائی کے وقت. تو یہ اس غزوے کی تفصیلات ہیں. اچھا چلیں انشاءاللہ تعالی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اب نکلے ہیں، آپ صحابہ کو پتا ہے کہ ہم آگے جا رہے ہیں، اور ان کے اندر بھی آپ نے دیکھ لیا نا کہ مہاجرین بھی ہیں، اب انصار بھی ہیں. اب انصار کیوں ہیں؟ پہلے سے رایا میں تو گئے نہیں. ایک وجہ ہو سکتی ہے. اور ابھی میں نے بات بتائی ابھی بیت نہیں، بیت میں تو یہ نہیں کہا تھا. بہت یہ امپورٹنٹ بات آپ کو سمجھنی کہ بیت میں یہ نہیں کہا تھا ہم آپ کے ساتھ جائیں گے کہیں اس طرح سے کوئی قافلہ لوٹنے کے لیے. نہیں بور کے لیے تو گئے بھی نہیں تھے قافلے. ساری باتیں صحیح ہیں، لیکن ابھی میں نے بتایا سعد بن معاذ نے کیا کہا تھا ابو جہل سے. نہیں، اس نے کہا تھا کہ اب میں تمہیں اس سے زیادہ تکلیف دہ چیز دکھاؤں گا. تم ہمیں یہاں سے روکتے ہو نا، تو اب دیکھنا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے. اب یہ قافلہ آ رہا ہے اور اب یہ نکلے. ابھی وہ حرم کے اندر یہ بات ہوئی تھی نا، ابھی آپ کو میں نے یاد کرایا نا کہ حرم میں یہ انہوں نے جب اس نے یہ کہا تو انہوں نے بھی اس کو تھریٹ کیا کہ اب تم دیکھنا اب ہم تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں. تو دس واز دا ٹائم. ان کا 1000 کیملز کا قافلہ آ رہا ہے، ابھی اس کو لوٹا، ابھی اس کو پتا چلے ہمیں تم حرم سے روکتے ہو. سمجھ آئی؟ اچھا اب یہ سارے مہاجرین بھی ہیں، انصار بھی ہیں ساتھ، اور چل پڑے. اچھا اب ان کو راستے میں ایک جگہ پہ یہ بھی اطلاع مل گئی. اطلاع کیسے ملتی تھی؟ یہ جو بدو ہوتے تھے نا، کوئی ٹی وی تو تھا نہیں کہ پتہ چل جائے کہ یہ خبریں آج کی کیا ہیں. یہ جو بدو ہوتے تھے جو کہیں یا قافلے ادھر ادھر سے گزرتے تھے، جب بھی راستے میں ایک دوسرے کو میٹ کرتے تھے نا تو رکتے تھے. اچھا کہاں سے تم آئے ہو؟ اچھا وہاں کی کیا اطلاع ہے؟ وہاں پہ جا رہے ہیں تو تم وہاں سے جب آئے ہو تو وہاں کی کیا اطلاع؟ ایک دوسرے سے نیوز ایکسچینج کرتے تھے. سمجھ آئی؟ یہ ایک ذریعہ تھا نیوز ایکسچینج کا. تو اس طرح سے پتا چلا کرتا تھا کہ راستے میں کوئی مل گیا، کوئی ہو گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ آپ لڑیں گے ایک لشکر سے. یہ بھی خواب میں دکھا دیا. میں یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ ابھی ہونے والا. تو اب جب یہ خبر ملنا شروع ہو گئی کہ ایک لشکر مکہ سے نکلا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود ویریفائی کرنے کے لیے خود ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے نکلے کہ ذرا پتا کیا جائے کہ یہ واقعی صحیح بات ہے. اور دیکھیں کسی اور کو نہیں لے کے نکلے، سب سے زیادہ اپنے ٹرسٹ وردی جو تھے ابوبکر صدیق تھے. اور یہ بہت ہی ڈینجر میں خود کو ڈالنا تھا کہ اطلاع لینے کے لیے نکل گئے. اب لوگ جو ہیں صحابہ ایک جگہ پہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر نکل گئے ہیں ارد گرد پوچھنے کے لیے کہ بھئی کہیں کوئی ملے تو اس سے پوچھا جائے. تو ابھی تحقیق کے لیے نکلے ہیں تو ایک بدو ان کو مل گیا، اور بدو تو ظاہرہ ان کو نہیں پہچانتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں کوئی قریش کی کوئی خبر ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد اور اس کے ساتھیوں کی کوئی خبر ہے؟
یعنی صرف اس کو دیکھنے، ورنہ تو اس نے کہنا تھا کہ بھئی آپ کون ہو، لیکن اس نے کہا کہ تم لوگ پہلے بتاؤ کہ تم کون ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہیں بتائیں گے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، لیکن تم پہلے ہمیں یہ بتاؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس تاریخ کو نکل چکے ہیں مدینہ سے، اور اگر وہ اس تاریخ کو واقعی نکلے تو اس وقت اس جگہ پہ ہوں گے. اور اس نے جو کہا تھا بالکل ٹھیک ہے. اب جو دیکھیں ان کو اتنی، ہم سوچتے ہیں نا کہ ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا تھا، دیکھیں ان کو راستوں کا، ان کو لینیج کا پورا جو لینیج یاد کرنے میں آپ کو کتنی مشکلات ہو رہی ہیں، وہ ان کو زبانی یاد ہوتا تھا. وہ ان کو زبانی، اور صرف انسانوں کے نہیں، اونٹوں تک کے یاد ہوتے تھے. آپ ان کے حافظے سوچ سکتے ہیں. اب ہم ہی سوچتے ہیں کہ آج ہم ہی بہت ماہر میتھمیٹکس، تو ان کے دیکھیں کتنے برینز تھے. اور اس نے کہا، اور جہاں تک کہ ان کا تعلق ہے قریش کا، تو وہ اس تاریخ کو مکہ سے نکل چکے ہیں، اور اگر واقعی نکلے تو اس وقت فلاں جگہ پہ ہوں گے. تو یہ اس نے اطلاع دی، اور اس کی اطلاع بالکل ٹھیک تھی. اب جو اس کا سوال تھا، اس نے کہا اب آپ بھی بتائیں کہ آپ کون ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم پانی سے ہیں. اور اونٹ موڑ کے چلے گئے، اور وہ سر کھجاتا رہا کہ یہ کیا بات کہہ گئے. آپ بھی ایسے ہی دیکھ رہے ہیں جیسے اس بدو نے دیکھا. قرآن نہیں کہتا کہ ہر چیز کی جو بیس ہے وہ پانی ہے. بات تو سچی تھی نا، اس کی تو توریہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ ایک انسیڈنٹ ہوا. اور دوسرا انسیڈنٹ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے واپس آ کے. تو صحابہ کرام نے، ابھی یہ بدر کے قریب، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کچھ 2 غلاموں کو پکڑ لیا اور ان سے پوچھ رہے تھے کہ تم کون ہو. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم قریش کے لشکر کے ہیں. 2 غلام، ان کے 2 غلام ہیں. تو وہ ان کو مارنا شروع ہو جاتے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم ابو سفیان کے قافلے کے ہو. وہ کہتے نہیں ہم اس کے لشکر کے ہیں، قریش کے لشکر سے آئے ہیں. وہ اس کو پھر مارتے ان دونوں کو کہ نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، تم سچ بتاؤ، تم ابو سفیان کے قافلے سے آئے ہو نا. ایکچولی وہ بھی جب انسان کوئی کسی حقیقت کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتا نا، تو وہ چاہتا ہے کہ نہیں یہی ہو، ایسا اللہ کرے کہ یہ رانگ ہی ہو، کہ ایسا کوئی لشکر نہیں آیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے فرمایا کہ جب وہ سچ بولتے ہیں تو تم ان کو مارتے ہو، جب جھوٹ بولتے ہیں تو پھر تم ان کو چھوڑتے ہو. یہ سچ کہہ رہے ہیں. تو ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کتنے لوگ ہیں وہ جو قریش کے لشکر میں. انہوں نے کہا ہمیں کیا پتا کہ کتنے لوگ ہیں، ہم تو غلام لوگ، ہمیں تھوڑی پتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں پھر ذہانت، سبحان اللہ. آپ نے پوچھا کہ ہر دن کتنے اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا 9 سے 10. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 900 سے 1000 تک کے. ایک اونٹ 100 لوگ کھاتے ہیں. کین یو بلیو دس کہ اس وقت صحابہ کی کیا حالت ہوئی ہوگی. ناؤ اٹس کنفرمڈ کہ وہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں اور وہ 1000 ہیں. انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ سوچیں ایک ایسی پوزیشن میں کسی کا ہونا کہ آؤٹ آف دا بلو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں. اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں یہی فرماتے ہیں کہ صحابہ کی پھر کیا حالت ہو گئی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب مشورہ کیا تو وہ ہم بات انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے. پھر اب آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے؟ اس ساری چیز کو آپ پڑھ کے آئیے گا. مطلب ایک راستے میں جا رہے ہوں گے نا، وہ بھی نکلے ہوں گے کوئی چیز لینے، پانی لینے یا کچھ نکلے. وہ قریب آ چکے تھے نا. اب یہ 16 رمضان کی بات ہے. رات کو وہ یہاں پہنچ جائیں گے بدر کے مقام پہ. تو جیسے لوگ نکلتے نہیں ہیں کوئی پانی لینے، کوئی کچھ لینے، کوئی چیز تلاش کرنے، تو وہ ڈیزرٹ ہے، اس کے اندر یہ بھی کہیں نکلے تو ان کو پکڑ کے لے آئے. حضرت ابوبکر جہاں گئے اس نے بھی تو بتایا تھا نا. ہاں، ادھر سے دوسرے یہ جو غلام ہیں ان کو صحابہ کو بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ گئے اور نماز پڑھ رہے تھے تو یہ بھی 2 لوگوں کو پکڑ کے لے آئے اور ان کو یہاں پہ انویسٹیگیشن پوچھ رہے تھے جی کہ ایسا ہو گیا. جبکہ ان کو کہیں سے بھی مطلب
ایک جگہ سے اطلاع تو ملی لیکن اس کی تحقیق تو نہیں ہوئی تھی، لیکن اب کنفرم ہو گیا کہ وہ آ گئے ہیں اور وہ قریب ہی ہیں. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو سچ بولتا تو آپ سے مانتے ہو جاتے، ان کو بھی پتا چل چکا تھا. نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل گیا تھا کہ یہ سچے ہیں. ایک وزڈم بھی ہوتی ہے نا انسان کی، ایک وزڈم بھی ہوتی ہے انسان کی کہ آپ کو پتا تھا کہ یہ سچ بول رہے ہیں، اور لیکن صحابہ اس کو ماننا نہیں چاہتے، اور وہ یہی کہتے جا رہے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں، نہیں اس کے پاس کوئی فکر نہیں. ٹھیک ہے، اب آپ اگلے ہفتے کا انتظار کریں کہ اس وقت پھر کیا ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.